واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 60 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، دونوں فوجی دبے پاؤں اس چٹان پر چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں قافلہ رکا تھا۔ وہ دونوں چٹان پر موجود ایک درخت کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ قافلہ اس چٹان اور ساتھ والی عمودی چٹان کے درمیان رکا ہوا تھا۔ مشعلوں کے شعلے بہت بڑے تھے۔ دونوں کو وہاں دوسری چٹان میں ایک خلا نظر آیا جو نیچے سے اوپر تک چلا گیا تھا۔ ناظرین، شگاف اتنا کشادہ تھا کہ ایک خچر آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ ناظرین، پنڈت نے ایک مشعل بردار سے مشعل اپنے ہاتھ میں لے لی اور سب سے بولا کہ تم سب یہیں پر کھڑے رہو، میں واپس آ کر تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ پنڈت اس شگاف کے اندر چلا گیا اور بائیں چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد پنڈت نظر آیا۔ ناظرین، مشعل کی روشنی میں اس شگاف میں سے پیچھے چٹان کی دیوار نظر آئی۔ پنڈت وہاں کہیں غائب ہو گیا۔ مشعل کی روشنی بھی کہیں گم ہو گئی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کی مشعل پھر نظر آئی۔ ناظرین، پنڈت شگاف سے باہر آ گیا۔ پنڈت نے باہر آتے ہی کہا کہ کوئی بھی اپنی پٹی ہٹا کر یا پٹی کے اندر دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ کسی نے پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی۔ ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں بدستور بندھی رہیں۔ ناظرین، پنڈت ان کے ہاتھ پکڑ کر ان سے خچروں کے اوپر سے بکس نیچے اترواتا رہا۔ ایک مشعل پنڈت کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرے مشعل بردار کو پنڈت نے اپنی ضرورت کے مطابق والی جگہ پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ اندھے بکس اٹھا کر چلتے تھے۔ ناظرین، بعض گر بھی پڑتے تھے اور غائب بھی ہوتے جا رہے تھے۔ آخر تمام بکس خچروں سے اتار کر شگاف کے اندر لے جائے گئے۔ خچریں باہر کھڑی رہیں اور تمام آدمی شگاف کے اندر چلے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مال و دولت تھا جو یہاں چھپایا جا رہا تھا، مگر ان آدمیوں کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں باندھی گئی تھی؟ یہ آدمی ڈاکوؤں کا سردار لگتا ہے اور باقی آدمی بیگار میں لیے گئے ہیں۔ طلال نے کہا شاید اس کا گروہ مزید لوٹ مار کے لیے چلا گیا ہو۔ طلال نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہاں پہرا نہ بٹھائیں تو اس مال سے ہم کچھ حصہ اڑا لے سکتے ہیں۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ ناظرین، صالح بروک نے کہا کہ ہوش میں آؤ طلال، ان خزانوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، طلال نے کہا کہ میں اپنے فرض کو نہیں بھول رہا۔ رات تو ہمیں یہیں گزارنی ہے اور ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جو کام ہو صبح ہوگا۔ رات کو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر چلے جاتے ہیں تو ہم غار کے اندر چلے جائیں گے۔ اندر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اندر کوئی ہوتا تو وہ بھی بکس اٹھانے کے لیے باہر ضرور آتا۔ ناظرین، صالح نے کہا طلال، ہم اندر نہیں جائیں گے۔ لوٹے ہوئے خزانوں کو دل سے اتار دو۔ خزانوں اور عورت کے حسن کی کشش نے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے ہیں، اس دل سے طمع نکال دو۔ طلال نے جھنجھلا کر کہا کہ صالح تم پتھر ہو، تم پاگل ہو۔ صالح کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ وہ سب پنڈت سمیت غار سے باہر آ گئے۔ ناظرین، پنڈت نے سب کو خچروں پر سوار کیا اور سب سے آگے والے خچر کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر پیدل چل دیا۔ وہ جب دور نکل گئے تو طلال نے ایک بار پھر صالح کو چلنے کا کہا اور کہا کہ صرف جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ صالح نے سختی سے انکار کر دیا اور طلال کو کہا کہ اگر اس نے اپنی ضد جاری رکھی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ ناظرین، طلال ہنس پڑا۔ رات تھوڑی باقی رہ گئی تھی، اس لیے دونوں پھر سے سو گئے۔ ناظرین، ابھی صبح دھندلی تھی کہ یہ پنڈت راجہ راجیہ پال کی خوابگاہ کے باہر جا کھڑا ہوا۔ یہ راجہ کے جاگنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر خوابگاہ کی خادمہ پنڈت کو دیکھتے ہی اندر چلی گئی اور پھر باہر آ کر پنڈت سے کہا کہ اندر چلے جائیں۔ ناظرین، پنڈت دروازے میں داخل ہوا تو رانی شکنتلا اندر سے باہر نکلی۔ شکنتلا 30 سے کم عمر اور چھوٹی رانی تھی۔ ناظرین، شکنتلا بہت ہی خوبصورت اور حسین جسم کی مالک تھی۔ وہ خوابگاہ سے باہر نکلی تو یوں چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ بے خیال
خیالی میں چل رہی تھی۔ اس کے جسم سے جہاں مدہوش کر دینے والے عطر کی خوشبو اٹھ رہی تھی، وہاں ساتھ شراب کی بدبو بھی اس سے آ رہی تھی۔ ناظرین، بڑی رانی لکشمی کی عمر 40 سال تھی، وہ بھی ایک خوبصورت عورت تھی۔ ناظرین، لچھن اسی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مہاراجہ قنوج نے پنڈت کو دروازہ بند کرنے اور اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ پنڈت نے دروازہ بند کیا اور راجہ کے پاس بیٹھ گیا۔ پنڈت نے کہا کہ رات کو خزانے کی آخری کیپ بھی وہاں پہنچا دی گئی۔ ناظرین، مہاراجہ نے کہا، کیا ان سب آدمیوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے جو خزانہ غار میں رکھ کر آئے تھے؟ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ انہیں قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خزانہ غار میں منتقل کیا گیا ہے۔ پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں ان سب کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، اور ساتھ میں نے داروغہ کو کہہ دیا ہے کہ ان سب کو اچھی خوراک دی جائے اور انہیں ہر طرح سے آرام اور عزت سے رکھا جائے۔ پنڈت جی مہاراج، راجیہ پال نے کہا کہ اب صرف آپ رہ گئے ہیں جو خزانے کے راز سے واقف ہیں۔ آپ کو یہ احساس تو ہوگا کہ ہم نے آپ کو کتنی عزت افزائی دی ہے، اپنی فوج کے سیناپتی تک کو اس راز میں شریک نہیں کیا، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ شکنتلا رانی سے ہمیں کتنا پیار ہے، لیکن میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ خزانہ قلعے سے باہر کہیں منتقل کر رہا ہوں یا پھر کر دیا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ مہاراج کو مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کا خزانہ اس روز سے وہاں لے جا رہا ہوں جس روز یہاں اطلاع پہنچی کہ سلطان نے مترا پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب سلطان کا رخ قنوج کی طرف ہے، اور آپ خود بھی جا کر وہ جگہ دیکھ آئے ہیں جو میں نے اس پہاڑی کے اندر بنوائی ہے۔ راج محل میں بھی کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ ایک رات آپ میرے ساتھ وہاں گئے تھے، اور آج میں نے آخری کھیپ بھی وہاں پہنچا دی ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ اتنا مکمل انتظام کیا ہے کہ اب آپ بھی اگر وہاں اکیلے چلے جائیں تو شاید وہاں سے زندہ باہر نہ نکل پائیں گے۔ وہاں کوئی انسان پہرا نہیں دے رہا بلکہ وہاں سانپ پہرا دے رہے ہیں۔ مہاراجہ نے کہا کہ ایک بات اور کہنی ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو وہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اگر اس سے پہلے میری موت ہو گئی تو آپ کو بھی میرے ساتھ جلنا ہوگا۔ ناظرین، پنڈت مسکرا دیا اور بولا کہ زر و جواہرات کا نشہ اتنا برا ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ جو دولت میرے پاس ہے اس کے سامنے سونے اور ہیروں کی چمک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے بھجن، میری پرارتھنا اور ہری ہری کرشن کے چرنوں میں رات بھر جاگنا وہ دولت ہے جو آپ جیسے مہاراجہ کو بھی میسر نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی فوج مجھے چونٹیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مہاراجہ نے کہا کہ اسی لیے تو اس کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا اور آپ کو رازدان بنایا گیا۔ ناظرین، تمام مورخین جن میں قاسم فرشتہ اور البیرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اس نے لکھا ہے کہ سلطان کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ قنوج کی فوج کے ساتھ بہت ہی سخت قسم کا ہوگا۔ غزنی سے کمک کی توقع نہیں تھی، اس لیے سلطان خاموش ہو گیا اور جنگی چالیں سوچتا رہتا جس سے قنوج کی فوج کو شکست دی جا سکے۔ ناظرین، مترا میں سلطان نے اپنی فوج کو بہت آرام دے لیا تھا، مگر سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ فوج کو مرال بند رکھنے کے لیے اس نے اماموں کے ذریعے اپنی تمام فوج کو جذبے سے بھرپور پیغام بھی دیا تھا۔ یہ سلطان کے جذبے کی پختگی کا نتیجہ تھا کہ اتنے قلعے فتح کر کے بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر قنوج کے متعلق اسے جو رپورٹ ملی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ سلطان نے کسی بھی میدان میں، کسی بھی مارکے میں، کسی بھی دشمن کے سامنے کسی بھی وقت ہمت نہیں ہاری تھی، مگر قنوج کے معاملے نے سلطان کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی وجہ بس یہ تھی کہ منج میں راجپوت تھے جو اپنی بہادری کی مثال آپ تھے، اور قنوج والے برہمن تھے جو کہ اپنے مذہب کے سب سے زیادہ پیروکار تھے۔ پھر منج پر حملہ کرنے کی صورت میں قنوج والے سلطان پر عقب سے حملہ کر سکتے تھے، اور اگر سلطان قنوج پر پہلے حملہ کرتا تھا تو منج والے عقب پر حملہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، سلطان کے پاس اتنی فوجی نفری بھی نہیں
تھی کہ ایک وقت میں فرنٹ اور بیک والے دشمنوں سے نبرد آزما ہو سکتا۔ بس اسی بات نے سلطان کو سوچنے اور نئی جنگی چالوں پر غور و خوض کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناظرین، منج اور قنوج کی فوج تازہ دم تھی جبکہ سلطان کی فوج لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ گو ایک جنگ کے بعد فوج کو آرام دیا جاتا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل فریش ہو سکے کہ انہیں آگے والے محاذ پر چلنے اور کوچ کا حکم مل جاتا تھا۔ ایک وجہ اور کہ سلطان کی فوج اپنے وطن سے دور تھی اور لمبے عرصے تک نہ گھر جا سکی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے مل سکے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی سلطان کی فوج ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار تھی، جبکہ منج اور قنوج والے اپنے اپنے گھروں اور علاقے میں تھے۔ ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ اگر ان کے لیے کوئی پریشانی تھی تو وہ سلطان محمود غزنوی تھا جو فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان ہندوؤں کے اعصاب پر سوار تھا۔ یہ ایک ایسی پریشانی تھی جو مسلم فوج پر نہیں تھی۔ ناظرین، باقی مسلم فوج ہر قسم کی پریشانی کا شکار تھی۔ ہندو اپنے منج اور قنوج کے راجاؤں پر بہت ناز کرتے تھے اور ان کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اور اپنے قلعوں پر بھی بہت بھروسہ کرتے تھے کہ اتنے مضبوط تھے کہ ناقابل تسخیر تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن ایک ہفتے بعد ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عزیز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 61 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔